بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ عزیز ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سلسلہ نحمیر شروع کریں گے۔ دعا اللہ رب العزت ہمیں اس میدان میں مزید استقامت عطا فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اور ہمارا نحمیر پڑھانے میں تھوڑا سا ہم نے ایک نیا اس کے اندر مواد ایڈ کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نحمیر کے اندر کتنی ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے نہیں دی جاتی، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ حتی الوسع ہم اس کے اندر قرآنی مثالیں پیش کریں گے تاکہ طلباء کرام کو سمجھنے میں ان کے لیے مزید آسانی پیدا ہو اور اساتذہ کرام کو مزید سمجھانے میں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو آج ہم آغاز کریں گے علم النحو کا، اور اس کے اندر ہم زیادہ شروع کے اندر بحث نہیں کریں گے کون علم النحو کا واضح ہے کون نہیں ہے، اس کے اندر وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم بس تعریف سے شروع کریں گے، پھر ایسے چلتے چلے جائیں گے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہم سے اللہ تعالیٰ دین کا کام بھی لے۔ نحمیر کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے آج۔ سب سے پہلے کوئی بھی آپ فن شروع کرتے ہیں تو اس کی آپ کو تعریف آنی چاہیے، موضوع آنا چاہیے اور غرض و غایت وجہ آنی چاہیے کہ کیوں یہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پھر اس کے بعد کس بندے نے، کس ہستی نے اس فن کو ایجاد کیا، اس کا جو موجد ہے، اس کو بنانے والے ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ یہ ہر بندہ ہر فن کے اندر ہر استاد اپنے طلباء کرام کو بتاتا ہے۔ آج ہم تعریف، موضوع، غرض و غایت اور واضح، اور پھر اس کے بعد لفظ کی تعریف اور مفرد اور مرکب کی تعریف پڑھیں گے، اور ساتھ قرآن کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تعریف کیا ہے؟ علم النحو ایسے قوانین کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کے احوال کو جانا جائے۔ اگر آپ ہدایت النحو والی تعریف کریں گے تو مطلب ہے پہچانا جائے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ تینوں کلمے کون سے ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تینوں کلموں کے آخر کے احوال کو، یعنی نحو ہمیں بتائے گی کہ آپ نے لفظ زید، یہ اسم ہے، اس کے آخر پہ کیا پڑھنا ہے۔ یہ معرب ہے، مبنی ہے، رفع پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے، اس لحاظ سے ہمیں یہ نحویر بتائے گی۔ اس کے بعد موضوع، نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ ہے اور کلام ہے، یعنی نحو کے اندر جو بحث ہوگی وہ کلمہ کے اعتبار سے ہوگی کہ کلمہ مفرد ہے، مرکب ہے، یہ کون سا کلمہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کلام کون سا ہے، کہ جملہ کون سا ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، اس لحاظ سے اس کے اندر بحث ہوگی۔ آگے غرض و غایت، یعنی کیا وجہ ہے کہ نحو کو جناب نحو پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، تو اس کی وجہ سنیں۔ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہوتا ہے کلام عرب میں۔ کلام یعنی کلام جو ہم کرتے ہیں، عربی والا کلام، گفتگو، اس کے اندر جب ہم کلام کر رہے ہو، عربی زبان کے اندر، عربی لینگویج کے اندر ہم جب کلام کر رہے ہو تو ہم نحو کے ذریعے اس کے آخر میں ہم یہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اس کے آخر میں غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمد دال کے اوپر پیش کیوں پڑی ہے، تو یہ ہمیں نحمیر بتائے گی کہ یہ الحمد یہ کلام کے آغاز میں ہے، معرفہ ہے، اور کلام کے شروع میں معرفہ آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے۔ اب اس کو رفع کس نے دیا؟ اس کا ابتدا میں آنا، اس کو ابتدا عامل مانوی ہے، اس نے آ کے اس کو رفع دیا ہے۔ یہ میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر الحمد کے اوپر یہ دال کے اوپر پیش کیوں آئی۔ اب ذہن میں رکھیں، ہم نے کہا کہ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا کلام عرب میں۔ اگر کوئی بندہ یہ لفظ الحمد یہ کلام کے شروع میں آئے، اس کے اوپر پڑھ دے الحمدہ، الحمدی، تو پڑھنے والا وہ تو پڑھ جائے گا، لیکن سننے والا کہے گا اس کو عربی کلام نہیں آتا، یہ غلطیاں کر رہا ہے۔ تو اس لیے نحو کا جو غرض ہے، نحو کی غرض جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ کلام عرب میں جو عربی کلام ہے اس میں ہم نے ذہن کو غلطی سے بچانا ہے۔ واضح کیا ہے؟ باقی آپ واضح کے بارے میں آپ اپنی دوسری نحمیر کی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے لکھا ہے وہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آگے لفظ کی تعریف۔ لفظ کی تعریف ہر شخص جانتا ہے، ما یتلفظ بالانسان، انسان جو منہ سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔
اب میں نے لفظ جو بولا یہ بھی لفظ ہے. اب جو آپ کو سمجھانے کے لیے بولے جا رہا ہوں یہ سارے کے سارے لفظ ہیں. پھر آگے لفظ کی کئی اقسام ہیں, کچھ معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں, کچھ بے معنی ہوتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے لفظ کی تعریف کی ہے, ما یتلفظ بہ الانسان, جو کچھ انسان اپنے منہ سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ کی آگے پھر دو قسمیں ہیں, یا تو انسان اکیلا لفظ بولے گا, یا ایک کے ساتھ دو ہوں گے, یا اس سے زیادہ بولے گا. اگر اکیلا لفظ کہے تو اس کو اکیلے کو مفرد کہتے ہیں, اگر ایک سے زیادہ الفاظ ہو تو اس کو مرکب کہہ دیتے ہیں. تو لفظ کی کتنی قسمیں بن گئی؟ دو, لفظ مفرد اور لفظ مرکب. پھر ہم دونوں کی تعریفیں کریں گے. لفظ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے اسے لفظ مفرد کہتے ہیں. جیسے قل هو اللہ احد میں لفظ اللہ ایک لفظ ہے اور ایک ہی ذات پر یہ دلالت کر رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر اس لفظ کی دلالت ہے. تو یہ لفظ اللہ ایک لفظ ہے اور ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے. آگے لفظ مرکب کی تعریف, جو دو الفاظ ہوں یا دو سے زیادہ ہوں اور پھر زیادہ معنوں پر ان کی دلالت بھی ہو. جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہو اور زیادہ معانی پر ان کی دلالت ہو, جیسے اللہ احد, قل هو اللہ احد میں لفظ اللہ احد, لفظ اللہ ایک ہے, احد بھی ایک ہے. اب ہم نے جو لفظ اللہ احد یہ کلام کیا تو اب یہ مفرد نہیں رہا, الگ الگ مفرد تھے, جب مل گئے تو اب مرکب ہو گیا, ایک سے زیادہ ہے. ہم نے کہا دو ہو یا دو سے زیادہ ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب. تو اللہ احد, لفظ اللہ ایک, احد دو, دو لفظ ہیں, ان کا معنی بھی دو چیزوں پر ہے. لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے, احد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کر رہا ہے. اللہ ایک ہے. اب دیکھیں ہم نے یہاں ایک لفظ پڑھا, اس کا ترجمہ بھی ایک لفظ ایک معنی کیا, اللہ کی ذات. اللہ احد پڑھا تو دو لفظ ہیں, دو معنوں پر دلالت کر, اللہ ایک ہے. تو یہ ہم نے آج لفظ کی تعریف بھی پڑھ لی الحمدللہ, اور ہم نے 7 لفظ کی